بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آل آؤٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اصغر عظیم۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ میں موجود ہے۔ پہلا ٹیسٹ ختم ہو چکا ہے، گو کہ یہ ٹیسٹ چوتھے دن ختم ہوا، لیکن اگر پلینگ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف 3 دن میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ جو خدشات، جو باتیں ہم پچھلے کئی دنوں سے کر رہے تھے اپنے پروگرام میں، اور یو اے ای میں کھیلے جانے والی ویسٹ انڈیز کے خلاف جو سیریز، جس پہ ہم بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی ہوئے، ہم نے بار بار اپنے پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی کہ نیوزی لینڈ میں پاکستان کو وہ وکٹ نہیں ملے گی جو دبئی میں مل رہی ہے، وہ موسم، وہ ایٹماسفیئر نہیں ملے گا، ہمارے بیٹسمینوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں گی، خاص کر شارٹ پیچ گیندوں پہ۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں اننگ میں ہمارے 16 پلیئرز کیچ آؤٹ ہوئے، انہوں نے کیچ دیے، ان کے ایج لگے، باہر جاتی ہوئی گیندوں کو چھیڑا اور اس کا نتیجہ وہ آؤٹ ہوئے، جبکہ ہمارے 13 پلیئر جو ہے دونوں اننگ میں وہ ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو سکے، اور جو سکور ہمارا رہا وہ بھی ناقابل ذکر ہے، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان ٹیم کو جو ہے اتنا لو سکور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز ہم نے آپ کو پہلے بھی کہی تھی کہ وہاں ہمارے جو بالرز ہیں وہ کم بیک کریں گے، فاسٹ بولر، اور ان کی پرفارمنس اچھی رہے گی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عامر ہو، سہیل ہو یا راحت، انہوں نے اپنی پرفارمنس دی اور بالرز نے نیوزی لینڈ کو پہلی اننگ میں 200 پہ آؤٹ بھی کیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ڈومیسٹک اپنے کی پچز کو تیز کریں، یا ہم اپنے جو ہوم میچز یو اے ای میں کھیلتے ہیں جا کر اس کے لیے کوئی اور لاہے عمل بنائیں اور کسی ایسے ملک کو تلاش کریں جہاں جو ہمیں اکانومی طور پہ بھی ہمیں افورڈ ہو اور ہمارے لیے یہ بھی آسان ہو جائے کہ وہاں پہ وکٹیں گرین ہمیں ملے تاکہ بیٹسمین ہمارے ردھم میں آئے۔ اسی پہلے ٹیسٹ پہ ہم بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر کراچی کے لیے بھی ہے اور پاکستان کرکٹ کے لیے کہ جو فرسٹ کلاس گراؤنڈز ہیں، جو میدان ہیں ہمارے، وہ ٹوٹل 87 ہے پورے پاکستان میں، لیکن اب کراچی میں ایک کا اضافہ ہوا، وہ 17واں گراؤنڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گراؤنڈ جو ہے اب اس کو فرسٹ کلاس اسٹیٹس کا درجہ مل گیا ہے، جس کی گزشتہ روز انضمام الحق نے باقاعدہ اس کی اوپننگ بھی کی۔ اسی پہ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسٹیٹ بینک اسپورٹس ڈویژن کے مینیجر ظہیر احمد، ظہیر الحسن، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت، پاکستان کی جانب سے 100 فرسٹ کلاس میچ کھیلا، انہوں نے 3 انٹرنیشنل میچ کھیلے اور بڑے کامیاب اوپننگ بیٹسمین رہے، ساجد خان سینئر اسپورٹس اینالسٹ ہیں۔ ساجد، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ظہیر الحسن سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نیوزی لینڈ اور پاکستان کے پہلے ٹیسٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کراچی کے ایک گراؤنڈ کو فرسٹ کلاس اسٹیٹس مل گیا ہے اور وہاں پہ فرسٹ کلاس میچز ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا یہ گراؤنڈ ہے اور اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ HBL اور نیشنل بینک کے درمیان سپر 8 قائداعظم ٹرافی کے جو راؤنڈ ہے اس سے ہوا ہے۔ اسی پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ظہیر الحسن، اسٹیٹ بینک اسپورٹس ڈویژن کے مینیجر۔ ظہیر بھائی، بڑی محنت کی آپ لوگوں نے، بڑا جڑا ہوا ایک زمانے میں یہ گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، بہت مشکل تھا لوگوں کو یہاں جانا بھی، کتنی جدوجہد کرنی پڑی اس کو اس لیول پہ لانے کے لیے اور اسٹیٹس لینے کے لیے؟ تقریباً 6 سے 7 سال ہمیں لگ گئے اس گراؤنڈ کو بنانے میں اور یہاں تک پہنچانے میں۔ اس کے اندر ہماری جو مینجمنٹ ہے اور اسپیشلی ہمارے MD جو قاسم نواز صاحب، جو ہمارے چیئرمین اسپورٹس کمیٹی بھی ہیں، ان کی کوششوں سے اور اسپورٹس کمیٹی کی سپورٹ سے اسٹیٹ بینک کا گراؤنڈ جو یہاں تک پہنچا، اور آج یہ پاکستان کے خوبصورت گراؤنڈوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ کل انضمام الحق آئے، انہوں نے بہت تعریف کی، پوری پاکستان کی پوری سلیکشن کمیٹی وہاں موجود تھی، شعیب محمد صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور سارے لوگوں نے اس کو ایک نیا اضافہ پاکستان کرکٹ کے لیے کہا۔ عمر گل مجھے کہنے لگے کہ اس کی پیچز مجھے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی انٹرنیشنل لیول کے گراؤنڈ کے اندر آ گیا ہوں۔ یہاں پر لک بھی اس کا بڑا اچھا نکالا ہے آپ نے، اس کا جو لک آپ نے نکالا ہے، جو اس کا ایکسٹیریئر ہے، وہ کہاں سے آپ نے کاپی کی؟ دیکھیں، باغ جینا کی ہم نے کوشش کی تھی کہ باغ جینا پورے پاکستان میں ایک ہی تھا، تو باغ جینا جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پر تھا، ہم نے اس کو 2 ڈبل اسٹوری بنایا، 2 منزلہ بنایا۔ اس کے اندر جو گھاس جو لگی ہوئی ہے وہ اسپیشلی آسٹریلین گھاس ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پلیئرز جو ہے وہ اگر ڈائیو کریں تو اس کو خراش نہ آئے۔
اور یہ بالکل کارپیٹ کی طرح گھاس ہے اور اس کی مینٹیننس بڑی مہنگی ہوتی ہے، مگر ہمارے ڈپارٹمنٹ اس کو کرنے میں سپورٹ کرتا ہے ہمیں، تاکہ پلیئرس کو جو ہے کوئی تکلیف نہ ہو. ڈریسنگ رومز ہم نے ڈریسنگ رومز وغیرہ میں ہم نے ہر اس چیز کو مد نظر رکھا ہے. جب ہم ٹیم لے کے جاتے تھے ہمیں جو پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی تو ہم نے وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنے کی یہاں کوشش کی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی ایک کمیٹی بھی یہاں بھیجی، باقاعدہ اس کا جائزہ لیا اور انہوں نے جو ہے پھر مگر نجم سیٹھی صاحب خود بھی آئے تھے. نجم سیٹھی صاحب خود بھی آئے تھے اور انہوں نے بہت تعریف کی تھی. اور اس کے بعد پھر انتخاب عالم صاحب یہاں پر آئے، آغا زاہد صاحب یہاں آئے، شفیق پاپا صاحب آئے، باقاعدہ اس کا سروے ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس سے فرسٹ کلاس کا اسٹیٹس انہوں نے دیا ہے. تو ابھی جو ہے اسٹیٹ بینک کو سپر 8 کے 2 فرسٹ کلاس کے میچ ہیں اور 7 ون ڈے میچ ہیں انہوں نے نیشنل ون ڈے کپ کے. تو ابھی جو ٹیمیں کھیل رہی ہیں حبیب بینک اور نیشنل بینک، تو وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم دوسرے گراؤنڈ میں جائیں گے تو پتہ نہیں ہمیں دل لگے گا یا نہیں لگے گا کھیلنے. لک اور ایٹماسفیئر، گراس، سب کچھ اس کا بڑا فرسٹ کلاس ہے، اسی لیے ٹیمیں جو وہاں کھیلنے کو ترجیح دے رہی ہیں. ساری ٹیمیں کھیلنے کو ترجیح دے رہی ہیں اسٹیٹ بینک کے گراؤنڈ میں، لیکن ایک گراؤنڈ ہم نے وہ بھی دیکھا جہاں پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلا اور جو صورتحال رہی کہ ہمیں 3 دن کا میچ ہو سکا اور ہم ٹیسٹ ہار گیا، بہت بری طریقے سے ہارے. کیسا دیکھا آپ نے اس میچ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کنا عبدو یا کنا نستعین. سب سے پہلے ظہیر صاحب کو اور اسٹیٹ بینک کے پوری مینجمنٹ کو بہت بہت مبارک. اس طرح کیونکہ ایسے گراؤنڈ سے پاکستان کے ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ زندہ ہوگی، اور جس طرح ہم اور آپ ہمیشہ میٹرو نیوز چینل بات کرتا ہے حق اور سچ کی، یقینی طور پر کرکٹ کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. جس طرح آپ نے بات کی نیوزی لینڈ یقینی طور پر سیاہ دن تھا پاکستان کے لیے، یقینی طور پر ٹیسٹ میچ کھیلنا اور نیوزی لینڈ کے 50 ٹیسٹ میچ میں کپتانی کرنا. اور جس طرح پاکستان کے ان فارم بیٹسمین اور پچھلے ٹیسٹ میچ ویسٹ انڈیز ہرنے کے بعد پاکستان دوسرا ٹیسٹ میچ ہرا ہے. اگر دیکھا جائے اور ورلڈ کی 7ویں نمبر کی ٹیم سے ہرنا، ورلڈ کی 2 نمبر کی ٹیم. اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی پلاننگ کے حوالے سے بیٹنگ کنسلٹنٹ، اگر بیٹنگ کنسلٹنٹ اس طرح کی پائے کی گھٹنے کے نیچے تو آپ بیٹنگ بہت اچھی کر لیں گے، جب گھٹنے کے اوپر آئے گی، جہاں شارٹ پیچ گیند آئے گی تو وہاں آپ کھیلنے کی ایبلٹی آپ میں نظر نہیں. یہ بات ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. یقینی طور پر دیکھیں اظہر بھائی آپ کی جو پلاننگ تھی نا ٹوٹلی شو ہو گئی، نظر آ گئی. بالنگ کوچ جو آپ کہتے ہیں اس طرح کی وکٹوں پہ بالر چھین کے بال کرتا ہے، ایک بالر پوری ٹیم آؤٹ کر سکتا ہے. یہاں پر بدقسمت یہ ہوا ہے آپ کے، اگر عامر کی بات کی جائے پاکستان 5 سوا کم بیک کراتا ہے اور پاکستان کے اس طرح کی بالنگ کرتی ہیں. سہیل خان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، راحت کو کریڈٹ دینا پڑے گا، انہیں بہت شاندار بالنگ دی. دونوں اننگ میں 4 وکٹیں تو لی ہیں یہی، مگر یہ نیوزی لینڈ کو 200 پہ محدود کرنا یہ بھی تو بولنے کا کام ہے. اچھا تو نیوزی لینڈ 2 ٹیسٹ ڈیبیو کراتا ہے، 2 اور شاندار کارکردگی دکھاتا ہے، مین آف دی میچ. ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج دیتا ہے وہ. ہوم گراؤنڈ دیکھیں، ہوم گراؤنڈ میں تو آپ نے گھٹنے کے نیچے تک ہزاروں رن بنا دیے. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا نیوزی لینڈ کے ہوم گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں جو ڈیبیو ہوا، اس کا اپنا ہوم گراؤنڈ تھا، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اپنی پچ کا فائدہ اٹھایا، موسم کا فائدہ اٹھایا. دیکھیں اصغر بھائی یہ ہر ٹیم کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. آپ نے پچیاں بنائی ہے، یہاں سے 17 میچ میں 100 وکٹیں لے چکے ہیں، مگر بات یہ آپ کی کرکٹ میں یہ چیزیں نظر آنی چاہیے. پاکستان کو پتا تھا وہاں جا کے یہ چیز ہم نے فیس کرنی، مگر یہاں پر ضرور ایک بات کہہ دوں 2 ٹیسٹ میچ کی کوئی سیریز نہیں ہوتی، کم سے کم 2 میچ سائیڈ میچ ضرور ہونا چاہیے تھے. 2 سائیڈ میچ ہونا چاہیے تھے، 1 میچ ہونا تھا لیکن وہ بارش کی وجہ سے نہیں ہو سکا. ناصرین یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. اور کیسے ہماری ٹیم جو ہے وہ فیس نہیں کر سکی نیوزی لینڈ کے بولرز کو. لیکن ایک بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بولرز میں تو کوئی کمی نظر نہیں آئی. ہاں کمی نظر آئی تو اسپنرز میں ضرور نظر آئی، کیونکہ یاسر شاہ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے اور یاسر شاہ نے صرف 4 اوور کرائے. یہی ہم ساجد سے جانیں گے. ساجد یاسر شاہ نہیں چلے بالکل. یاسر شاہ کو کھلانے کی وجہ آپ ریاض کو کھلا سکتے تھے، جس طرح کی وکٹ آپ نے یاسر شاہ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے کہ وہ اس وکٹ پہ بھی اچھی پرفارمنس دے گا، اس کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے. اصغر بھائی یہاں پر آپ آسٹریلیا کی تیاری کر رہے ہیں، جو یاسر شاہ آسٹریلیا میں زیادہ بہتر کامیاب ہو سکتا ہے، نیوزی لینڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. اور جو جس طرح کی پچ تھی، جس طرح کی میں سمجھتا ہوں وہ آپ کو کھلانا چاہیے تھا. یہاں وہاں سے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتے. یہاں پاکستان مینجمنٹ نے غلطی کری ہے یاسر شاہ کو کھلا کر، اور یاسر شاہ نے اس طرح کی بالنگ نہیں کی جس طرح کی کرنا چاہیے. 4 اوور میں دیکھیں یہ اس طرح کی وکٹیں ہوتی ہیں، اس میں بالر کو گیند خود کرنا چاہیے. اور جنہوں نے شارٹ پچ گیندیں کی ہیں وہ دیکھیں کتنی اچھی گیندیں کی ہیں. جس طرح میں نے عامر کی بات کی تھی، عامر کی پوری باڈی نہیں لگی تھی، اوپر سے ہاتھ نہیں آ رہا تھا. جس طرح سہیل خان کا ہاتھ آیا یا ہاتھ کا ہاتھ آیا، تو عامر کی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کے بعد بال پوری وکٹ تک نہیں پہنچ رہی تھی. ٹیکنیکل پرابلم ہے، ٹیکنیکل آپ چونکہ بیٹسمین بھی اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے ظہیر بھائی آپ سے یہ جانیں گے کہ اسٹیٹ بینک کا فردر پلان کیا ہے؟ صرف کرکٹ تک ہی محدود رہیں گے یا آگے بھی چلیں گے؟ نہیں، اسٹیٹ بینک دیکھیں گراس روٹ لیول کے اوپر کافی سپورٹ کرتے ہیں. اسکول کے ٹورنامنٹس ہم لوگ کرواتے ہیں، تقریباً 32 اسکولز گرلز اینڈ بوائز کے دونوں کے وہ ٹورنامنٹ ہم ہر سال پچھلے 5 سال سے کروا رہے ہیں. فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہم انٹر کلب کے نام سے کروا رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہم گراس روٹ لیول کے اوپر کافی سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات میرے خیال ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر
اتنی پبلسٹی نہیں کرتے ہم اس کی, اور بچے جو ہے اس ٹورنامنٹ کے لیے انتظار کرتے ہیں. تو آپ ہم اپنے امپلائیز کی جو ہے ریکریشن ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی کافی جو ہے نا وہ پروگرام کرتے ہیں. ٹیبل ٹینس ہو گیا, بیڈمنٹن ہو گیا. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آہستہ آہستہ ظاہر گراؤنڈ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں, مزید فلڈ لائٹ لگانا یا فلڈ لائٹ ہماری مینجمنٹ کا بالکل پلان ہے لگانے کا, اور ارادہ ہے, اور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی لگ جائے اس کے اندر. ساتھ ساتھ ہمارے مینجمنٹ نے جم کے لیے پرمیشن دی ہے, تو ہم بیک سائڈ کے اوپر جم بھی ہمارا اس کا ٹینڈر وغیرہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان قریب جو ہے 1-2 مہینے کے اندر اندر جم بھی تیار ہو جائے گا ہمارا وہاں پر. تو ہم پورے پلیئرز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے بالنگ مشین منگائی جو پاکستان کے اندر کسی کے پاس نہیں ہے, جو وہ سمجھ لیں کہ تقریباً 28 بال جو ہے وہ بالنگ ٹائم کے اندر 4 منٹ 3 منٹ کے اندر جو ہے کور کرتی ہے. اور وہ جتنی ٹیمیں ابھی حبیب بینک نیشنل بینک آئی ہم نے ان کو وہ دی, وہ خود بڑے خوش تھے اس بات کے اوپر. اور آپ اس کے اوپر جو ہے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ لیگ اسپن آف اسپن ہر طرح کا کمپیوٹر میں جا کے فٹ کریں, اور گیم ڈیلیور کرتی ہے. وہاں کسی فنکشن کرنے کے لیے کسی کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آٹومیٹک اپنے ٹائم پہ ڈیلیور کرے گی بال. تو ہم یہ ساری فیسلٹیز دے رہے ہیں, آٹومیٹک ہی اپنے ٹائم پہ ڈیلیور کرے گی. اور ساجد آٹومیٹک ہی ہمارے بیٹسمین اسی طریقے سے آؤٹ ہو گئے جس طریقے سے فاسٹ پچز پہ آؤٹ ہوتے رہے, اور حیرت انگیز طور پہ 16 پلیئر جو ہے وہ کیچ آؤٹ ہوئے. دیکھیے کیچ آؤٹ ہونا اس لیے جو پچ تھی اس پہ اسی طرح بال ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ یونس خان دوبارہ اس کو اظہر الدین کو فون کریں گے جس طرح شارٹ پچ پہ آؤٹ ہوئے, کیا دوبارہ یونس خان کو فون کرنا پڑے گا؟ نہیں, یونس خان کی ایک آئی تھوڑی سی ویک ہو گئی ہے, اور یقینی طور پر شارٹ پچ ہلکے ماننا پڑے گا. بہت بڑے بیٹسمین ہیں, 300 سے 350 رن کو چاہیے 10,000 رن مکمل کرنے کے لیے. ایبلٹی پہ تو میں کوئی شک ہی نہیں کر رہا. بات ہے 10,000 رن بنانے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی جو شارٹ پچ پہ جو آؤٹ ہوئے, جس طرح وہ انگلینڈ میں آؤٹ ہوئے, اس کے بعد انہوں نے کہا میں اظہر الدین کو فون کرا تو اظہر نے مجھے ٹپ دی. تو کیا میرا کہنے کا مقصد دوبارہ وہ اظہر الدین کو فون کریں گے؟ میں ان سے کہوں گا اظہر الدین کو نہ کریں, کسی اور کو کریں. لیکن اظہر الدین بھی ایک بڑا پلیئر ہے, بڑا پلیئر کی بات دیکھیں, یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. نہیں دیکھیں بات ذہن سے نکل جائے گی. آپ کی جو بیٹسمین ہے نا وہ وکٹ پہ آپ سہیل خان سے سیکھ لے چلے, اس نے 40 رن بنائے 49 بالوں پہ. یہ کرکٹ کھیل ہے دل کا, جس طرح کی پچ ہوتی ہے اس میں بڑا دل کا. کیوں بات کر رہے ہیں؟ اظہر نے کیا کیا, اسد شفیق نے کیا کیا, ہمارے سرفراز نے کیا کیا, اور سمیع اسلم نے, پوری کی پوری ٹیم. آپ اظہر علی کی بات کر لیں, دونوں ٹیم میں سیٹ ہو کر آؤٹ ہوا ہے. سیٹ ہونے کا مقصد ہوتا ہے آپ کی ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے, باڈی سے اوے کھیلتے ہیں, بال کو اپنے پاس آنے دیں. یہ وکٹیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ کو اسٹروک جو ہوتے ہیں کٹ. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ڈومیسٹک میں فاسٹ پچز پہ کھیلنا چھوڑ دیا. ہم نے اس طریقے سے پریکٹس کرنا چھوڑ دی جو ماضی میں عمران خان یا وسیم اکرم کے دور میں ہوا کرتی تھی, تو ہم جو ہے فاسٹ بولرز کو پھر کھیل پاتے تھے. اب ہم ہو گئے آدھی آرام کرنے کے, اور جو جنت نما جو وکٹیں ہوتی ہیں نا اس پہ ہم بیٹنگ کرتے ہیں. آپ ڈومیسٹک کی بات کر رہے ہیں, کتنا اعلیٰ سپر 8 کراچی میں ہو رہا ہے. اگر میں تابش کی بات کروں, کتنے 50 آؤٹ کرتی ہے, سب سے کامیاب ترین بال ہے. اور یہ بہت ٹیلنٹڈ فاسٹ بالر ہے جس نے 50 آؤٹ. سلیکٹر موجود ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ اسی لیے تو آئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ڈومیسٹک کو دیکھنے کے لیے آئے. بھائی آپ چیف سلیکٹر کی بات کریں, ان کے ساتھ جو کابینہ ہے, میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں. اب کل کو چیف سلیکٹر نے ایک بات کی تھی, دیکھیں چیف سلیکٹر زیادہ بہتر کوچ ہو سکتے ہیں, پاکستان کا بہت بڑا نام ہے. میں دوبارہ کہوں گا ایسے بیٹسمینوں کو پاکستان ٹیم کا بیٹنگ کنسلٹنٹ ہونا چاہیے. اگر یونس خان کی بات کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اگر آپ دیکھیں محمد حفیظ کا فائدہ اٹھا رہا ہے ایسے کرکٹ اکیڈمی, مگر یونس خان کے ساتھ ساتھ مصباح الحق کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کنسرن ہے. اور اظہر علی کے ساتھ جو پرابلم ہے نا, وہ 40 ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں, مگر ان کو یہ نہیں پتا کون سی بال کھیلنی ہے کون سی بال نہیں کھیلنی ہے. اب تو وہ قیادت کریں گے, قیادت پھر پاکستان گولڈ بھارت کر رہا. یہاں پر یونس خان سے ٹیسٹ میچ میں کپتانی کرا سکتے تھے. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ تھی. دیکھیے آلریڈی نائب کپتان اناؤنس ہوا ہے, تو سسٹم یہی کہتا ہے کہ نائب کپتان ہی قیادت کرے. دیکھیں سسٹم پہ تو پاکستان میں کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. سسٹم پہ اگر بات کریں تو پاکستان سپر لیگ کی جو کمیٹی بنی ہے وہ کیا, وہ پاک کمپنی میں وہ لوگ ہیں ایل نہیں ایل, اور جو اپنے اپنے اداروں کو آپ خود ہی سرٹیفکیٹ دینے کے ایل نہیں ہے. نہیں, آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ اس میں کتنے لوگوں کا گیم ہے, کیا ہوگا. پیسے کا گیم ہے, صاف سیدھی سی بات ہے, پیسے کا گیم ہے. کمپنی بنا رہے ہیں, مستقبل سنوار رہے ہیں, اس میں کون سا مسئلہ ہے, اور کرکٹ ہی پیسے کا کھیل. دیکھیں پیسے کا کھیل تو
ہر چیز میں پیسہ ہو جائے, کچھ ملک کے لیے بھی انسان کو کھیلنا چاہیے. ملک سب سے بڑی ترجیح ہے, ملک کے لیے کھیلے. جو آپ کی ٹیم کی کارکردگی ہے ملک کی بات, اگر ملک کے لیے کھیلتے تو اس طرح نہیں آؤٹ ہوتے لڑکے. پچھلے 5-6 مہینے سے یہی ٹیم پرفارمنس دیتے آ رہی ہے, اسی ٹیم نے آپ کو نمبر 1 بنایا دنیا میں. اگر ایک ٹیسٹ میں ہم تھوڑے سے گھبرا گئے یا ہم آؤٹ ہو گئے, ہار گئے, تو اتنا زیادہ ہم کیوں اس پر تنقید کریں؟ ایک ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ نے کس طرح میچ ہارا ہے, وہ بھی آپ کے ہوم سیریز تھی جہاں آپ ریکارڈ ہسٹری کر رہے تھے, جب ODI جیت گئے, T20 جیت گئے. ٹیسٹ میچ جو ناممکن کا اس کو آپ نے ممکن بنا دیا میچ ہار کے. کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا چلے میچ ہار کے ممکن ہے. آپ ظہیر بھائی ماشاء اللہ کرکٹ سے بہت کلوز ہیں, بڑا آپ نے اپنا گراؤنڈ بھی ہے, ویسے بھی آپ کرکٹ پر نظر رکھتے ہیں. وہاب ریاض نے ویسٹ انڈیز کے خلاف جب آخری ٹیسٹ کھیلا تھا تو ڈیڈ وکٹ پہ 7 وکٹیں لی تھیں. ساجد کا یہ کہنا جائز ہے کہ وہاب کو یہاں کھلانا چاہیے؟ نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں وہاب ریاض کو ہم ان پچز پہ تو موقع دے رہے تھے جہاں پر بولر کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی, مگر ایک اس پچ کے اوپر جہاں بولر کو سپورٹ مل رہی تھی وہاں وہاب ریاض میں سمجھتا ہوں کافی کارآمد ثابت ہوتے. مگر دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایک کافی لمبے لانگ ٹائم کے بعد جو ہے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ٹور کے لیے نکلی. بہت لمبا 5-6 مہینے کا گیپ ہے پورا, نا کافی, جنوری میں شاید گئے تھے ہم, اور اس کے بعد پھر انگلینڈ گئے اور اب یہاں گئے. کیونکہ وہاں کی ویدر کنڈیشن وغیرہ سب کچھ جو ہے نا وہ پہلا ٹیسٹ ہوا ہے. ابھی ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا, امتحان تو ہوگا مگر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ایک اچھے ریزلٹ کے لیے, کیونکہ اگر اس کنڈیشن کے لیے ہم جاتی ہمارے لڑکے وہ پرفارمنس میرے خیال نہیں دے سکتے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور بیڈ لک یہ بھی رہا کہ ہمیں پریکٹس نہیں ملی, بارش نے ہمیں تنگ کیا. بالکل, مگر دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہے نا اس کی پلاننگ اس طریقے سے کرنی چاہیے. دیکھیں ہم سارے اپنے جو ہوم سیریز جو ہے ہم دبئی یا شارجہ میں کھیلتے ہیں. میں نے 1-2 پروگرام میں پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ ہمیں ٹھیک ہے فائنینشلی تو ہو سکتا ہے فائدہ ہوتا ہو, مگر ہم نمبر 1 بھی آ گئے, ٹھیک ہے, مگر ہمیں کرکٹ کے اندر وہ فائدہ نہیں ہے. اگر ہو سکتا ہے ہم نیوزی لینڈ کی سیریز نیوزی لینڈ میں کھیلتے, نیوزی لینڈ یا شارجہ میں آتا تھا, دبئی میں آتا تھا, ہم جیت جاتے تھے, ٹھیک ہے. آسٹریلیا کے آپ دیکھ لیں, اگر ہم انہی کی گراؤنڈ میں جا کے ہم ان کی سیریز کھیلیں تو ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ فائدہ ہو. اس کے علاوہ پاکستان کو چاہیے کہ ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ہوم سیریز جو ہے وہ دوسروں کو دے دیں, جب تک ہمارے ملک کے اندر کوئی پرابلم, ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کریں کہ جب ہم ہوم سیریز دے رہے ہیں جو آپ کو فائنینشیل جہاں تھوڑا سا جو بھی بینیفٹ ان کو بھی لیں گے, ظاہری بات کچھ لے کچھ دے پہ بات کریں, مگر ہماری کرکٹ کو فائدہ ہو جائے گا. کچھ لے کچھ لے. پاکستان ایک ہی ٹیم کو ضرور ٹور پہ بھیجیں ان کنٹریز کے. اسی پہ ہم بات کریں گے لیکن بریک لے لیتے ہیں. ناظرین پاکستان اے پہ بھی بات کریں گے اور ڈپارٹمنٹ میں جو ٹیمیں بن رہی, چونکہ ہم نے ڈومیسٹک میں دیکھا قائد اعظم ٹرافی میں ڈپارٹمنٹس حاوی ہو گئی ہیں اور صرف ریجن کی ایک ٹیم آئی ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے اور کچھ ڈومیسٹک کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. ظہیر بھائی یہ بتائیے کہ قائد اعظم ٹرافی میں جو سپر 8 ہے اس میں ڈپارٹمنٹ کیوں حاوی ہو گئے, ریجن مائنس ہو گئے, صرف ایک کراچی وائٹ جو ہے وہ سپر 8 میں ہے اور 7 ٹیمیں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کی ہیں. تو ایسا کیا ہے کہ ریجن سسٹم خراب ہو رہا ہے, ریجن پہ توجہ نہیں ہے, ہو کیا رہا آخر؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے بڑی مایوس کن بات ہے کہ ریجنز ایک نرسری ہے اور ریجنز جو ہے وہ 7 میچ کھیلنے کے بعد سارے لڑکے اپنے گھروں کو چلے گئے. آلریڈی پہلے ہی 5-6 ریجن جو ہے جس کے اندر آپ کے کوئٹہ, حیدرآباد, ملتان, فیصل آباد, بہاولپور, ایبٹ آباد, سیالکوٹ, یہ آلریڈی کھیل لے رہے ہیں. نیا ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ اور جب اس کے علاوہ اس میں بھی دیکھیں 5 گیسٹ پلیئر الاؤ ہوتے ہیں تو نیا لڑکا تو جس کو چانس پہلے ملتا تو وہ نہیں آئے گا. تو ہمیں جس سسٹم نے کامیاب بنایا ہے ہمیں وہ سسٹم نہیں چھوڑنا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو BPL کھیلنے چلے گئے یا کہیں اور کھیلنے چلے گئے اس کی وجہ سے کوئی پرابلم ہوئی. نہیں, BPL تو دیکھیں BPL جب کھیلیں گے اس کے وہاں تک تو 3-4 میچ تو ہو چکے تھے, مگر ایک یہ سارے ریزلٹ تو ابھی جا کر فائنلائز ہوئے ہیں اب سپر 8 کے لیے. اور ریجنز کی کارکردگی جو ہے نو ڈاؤٹ ریجنز کے سامنے تو اچھی ہے مگر ڈپارٹمنٹ کے سامنے اتنی اچھی نہیں ہے جو اتنی ہونی چاہیے تھی. مگر پھر بھی کچھ میچز کے اندر جو ہے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا ریجن نے. مگر دیکھیں ہمارا مقصد ہے ریجن ایک نرسری ہے. دیکھیں ڈپارٹمنٹ ریجن کے بغیر پاکستان کرکٹ مکمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیں ریجنز کو پورا موقع دینا ہوگا کہ وہ کرکٹ کھیلیں. سارے ریجن لڑکے اس دفعہ دیکھیں فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی, سارے گھر بیٹھے ہوئے فیس بک پہ کھیلتے رہے. لڑکے فیس بک پہ کھیلتے رہے. کراچی کا ریکارڈ تو بڑا اچھا رہا پچھلے 2 سالوں میں اور ابھی بھی ہم ریکارڈ کے اعتبار سے تو ہمارا ریجن بہت اچھا ہے. لیکن ساجد کراچی بلوز کو کیا ہوا, سارے میچ ہار گئے, یہ کیا مسئلہ کیا تھا ان کا؟ دیکھیں اصغر بھائی 2 ٹیمیں جو کھیل رہی تھی, خاص طور پہ میں یہاں پر جو ابھی جو سپر 8 میں ٹیم ہے اس کو بہت زیادہ مانیٹر کر رہا ہوں. جو سینئر ٹیم تھی خالد والی
اس میں سمی کے، خالد کے جانے سے اور خرم کے ان اور آؤٹ ہونے سے کافی ان کے لڑکوں کی کارکردگی ایک سوالیہ نشان ہے. مگر جس میں اقبال امام صاحب جس ٹیم کے کوچ ہیں، گھانچی کی بات کروں، بہت گھانچی کی بات آپ بے شک کیجیے گا، لیکن جب یہ لڑکے گئے تب بھی ہم میچ ہار رہے تھے، جب ان کی ریپلیسمنٹ آئی تب بھی ہم میچ ہار رہے تھے. میرا تو سوال یہ ہے کہ ہم سارے میچ کیوں ہار گئے؟ دیکھیں اصغر بھائی، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جس طرح ظہیر صاحب بیٹھے ہیں، میرا تعلق پی آئی سے، مگر ڈپارٹمنٹ کا یہ بھی وہی پوزیشن میں وہ بھی سر. ہاں بالکل، آپ کی بات بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ڈپارٹمنٹ آپ کے جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ ایک بڑی، جیسے 7 ڈپارٹمنٹ کھیلنے بڑی خوشائن بات ہے. ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کرکٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک مشورہ ہے ڈپارٹمنٹ کی اور ایسوسیشن کی کرکٹ الگ کر دے. یقینی طور پر جس طرح اسٹیٹ بینک یا پورٹ کاسٹنگ کے بڑے ادارے ہیں، کروڑوں روپیہ سال کا لگاتے ہیں، جس طرح پی آئی کی بات کریں، پچھلے 5 سال سے 6 سال سے ہمیں لڑکے ہی نہیں مل رہے. ہمارے جو سینئر کھلاڑی وہ تھک چکے ہیں، اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا رہے. نئے لڑکوں کو لینا ضروری ہے، اور جو سینئر کھلاڑی میں پرابلم بہت ہے، اور اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا رہے جس طرح کی دکھانا چاہیے. فیصل اقبال کا نام میں لے سکتا ہوں، موسٹ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے، 25 سے زیادہ ٹیسٹ میچ کھیلے، مگر وہ پی آئی کے لیے پچھلے 5 سال سے کچھ نہیں کر رہے. بھائی آپ مین 10,000 رن کیسے بنا لیے؟ اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو 10,000 رن کہاں بنا لیے؟ یہاں پچھلے 3 سال یہی کھیلے نا، یہیں سے بنائے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. پچھلے 3 سیزن کی بات کر رہا ہوں، پی آئی کے لیے جو کھیل ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو کرنا چاہیے تھا. بات ذہن سے نکل جائے کہ دیکھ پاکستان میں ڈپارٹمنٹ کا انڈر 19 کی ٹیم تھی، ان کو دوبارہ ہونا چاہیے. آپ دیکھ اسٹیٹ بینک کا گراؤنڈ ہوا، آپ دیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا کتنا خوشائن، ایسا لگ رہا ہے بہت اچھی چیز ہو رہی ہے. تو اس سے ہمیں ڈپارٹمنٹ کو اور لوگوں کے ڈپارٹمنٹ بن جائیں گے. اسٹیٹ بینک کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اگر پاکستان کی ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ زندہ ہے، تمام محکموں کا رول اہم ہے. ریجنز ہماری ماں ہے کرکٹ کی، ریجنز کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو پی ایس ایل کا سسٹم بن رہا ہے اس میں ریجنز کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پی ایس ایل اور بھی ہے لیگ جو دنیا میں چل رہی ہے، کیا ان کی ریجنز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اصغر بھائی، آپ کو بورڈ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا، چیئرمین کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. یہاں پر 2 یا 3 چیئرمین جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ کام کرتے ہیں. پاکستان سپر لیگ میں جو لوگ ہیں وہ اپنی ایک الگ دکان لگائے ہوئے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو تنخواہوں پہ، یا کہ پہلی جو سپر لیگ ہوئی جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پیسوں پہ جا کر سارا کچھ کر لیا. آج جب پیسہ آ گیا، اب چڑیا والی مرغی اگر بات کروں، چڑیا والے بابا صاحب کی بات کروں، یہ سونے کی مرغی نہیں ہے. آپ چاہے ہڑپ کر جائیں، کرکٹ کا مفاد دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کو فائدہ دے رہے ہیں، اس میں فائدہ نہیں دے رہے. چڑیا والا بابا صاحب تو کرکٹ ختم کر دیں گے. آپ دیکھیں آپ کی کرکٹ سفر حاصل کر رہا ہے. کرکٹ بورڈ میں 900 ملازم ہیں. کرکٹ بورڈ کا چیئرمین ایک ہونا چاہیے اور سی او ہونا چاہیے. مگر اس کے ساتھ جو لوگ ہیں نا، جو دوسرا جو شکیل شیخ کی بات کریں گے، منصور خان کی بات کروں، نجم سیٹھی کی بات کروں، جو پاکستان سپر لیگ کرانے جا رہی ہے، دوسری پاکستان سپر لیگ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کام ہوگا. جائیے ابھی سے میں نے آپ کو کون سا کام ہوگا جو ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا. کون سا ہوگا پی پی ایل ہو رہا ہے، کون سننا چاہیے بتا رہے ہیں آپ. پی پی ایل ہو رہا ہے. ایک پاکستان کے کپتان نے بولا جا میچ سائڈ پہ لگا، جلدی پہنچ بنگلہ دیش. یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں؟ بھئی اگر اس سے کسی کپتان نے ایسا کہا ہے تو یقیناً غلط کہا ہے اس نے. ظہیر صاحب، کیا انڈر 19 کی ٹیم میں ڈپارٹمنٹس میں دوبارہ بننی چاہیے؟ بہت ضروری بننی چاہیے. تو اسٹیٹ بینک بنا رہا ہے. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کہے گا تو انشاءاللہ ہم بنائیں گے. ہماری تو ٹیم تھی، اور دیکھیں جس وقت آپ نے تو وومن ٹیم بھی بنائی نا ابھی. ہماری بنی ہوئی وومنس ٹیم بھی. مگر دیکھیں جس وقت ڈپارٹمنٹ سے انڈر 19 کی ٹیمیں تھیں اس وقت پاکستان انڈر 19 کی پرفارمنس کچھ اور تھی. اب دیکھیں پاکستان انڈر 19 کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے. دیکھیں آج کل ماں باپ یہ چاہیں گے کہ ہمارا بچہ 15-20 ہزار روپے لے کر آ جائے. بالکل صحیح بات ہے. انڈر 19 کے بچوں کو جو ہے اسٹیپین کے اوپر جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس لیتے تھے، ان کو 15-20 ہزار روپے یا 10,000 روپے جو بھی دیتے تھے. ان کو اس کے علاوہ ان کو کھیلنے کے اخراجات ڈپارٹمنٹ اٹھاتا تھا. پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو کوئی لوز بھی نہیں تھا اس کے اندر. ٹھیک ہے. میں تو پی سی بی سے ریکویسٹ کروں گا کہ دوبارہ سے جو ہے وہ انڈر 19 کی ٹیمیں بحال کریں، تاکہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ بڑی خوش نصیب ہے کہ اسے ایک سپورٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اتنا بتا دیں کہ ٹائم بالکل نہیں ہے، ٹائم بالکل نہیں ہے. اتنا بتا دیں کہ سیکنڈ ٹیسٹ میں کچھ چینج دیکھ رہے ہیں. ہاں، شجیل خان آئے گا، وہاں ریاض آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو نوجوان ٹیلنٹڈ، اگر مرزا کی جو سسر کا انتقال ہو گیا، ہم بڑے میٹرو نیوز چینل کی طرف سے ان کے تعریف کرتے ہیں. اور یقینی طور پر جس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم جو چینج کرے گی، میرے پاس 2 چینج نظر آ رہی ہیں. تو یہ مگر جس طرح ظہیر بھائی نے بات کی تھی جو وومنس ٹیم کے حوالے سے، پاکستان کی موجودہ وومنس ٹیم جو ہے وہاں 5 ODI ہر گئی ہے. ثنا میر لوبی کو ہٹا دینا چاہیے فوری طور پر، کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم وومنس ٹیم میں گروپ بندی انتہا پر ہے. پاکستان وومنس ٹیم میں گروپ بندی انتہا پر ہے. اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے کہ پاکستان وومنس ٹیم پہ ایک رپورٹ آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے کون سا ادارہ کس طرح ہماری وومنس ٹیم پہ قابض ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا سلیکشن کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. مینیجر طویل عرصے سے موجود ہے، کوچ ایک جاتا ہے
دوسرا آتا ہے اور پھر وہ جاتے ہیں تو پہلے والا آ جاتا ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہیں. لیکن جاتے جاتے ایک بات آپ سے ضرور کہیں گے ناظرین کہ امریکہ میں جو باڈی بلڈنگ کا ایک مقابلہ ہوا اس میں پاکستان کے باڈی بلڈر عبد المالک نے 4تھی پوزیشن حاصل کی. لیکن انتہائی عجیب سے حالات میں وہ گئے, بڑے غربت کے حالات میں وہ گئے. پہلی رات انہوں نے وہاں پہنچ کر جو ہوٹل سے باہر گزاری. انہوں نے ہوٹل بک کرایا تھا لیکن پیسے نہیں تھے, ہوٹل کا کمرہ جو کینسل کر دیا گیا تھا. پھر ایک پاکستانی کو اس پہ ترس آیا, رحم آیا اور اس نے ان کو جو ہے وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا. میں اپیل کروں گا ان تمام حضرات سے جو اسپورٹس کے لیے کام کرتے ہیں, جو اس کے اسپورٹس کو فیور دیتے ہیں, اس کو اسپانسر کرتے ہیں, کہ وہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں پہ بھی آئے اور ان کھیلوں پہ خاص کر توجہ دیں جس پر ہم میڈلز حاصل کر رہے ہیں, جس پہ ہم ٹرافیاں حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ سب پاکستان کے لیے ہیں اور یہ تمام کے تمام اسپورٹس مین وہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.